پاکستان اور پاکستانیوں کی کارنامے۔ شاہد افریدی نے کہا تھا نا کہ ہم 10 سال آگے ہیں بھارت سے، یہ ہے ٹیکنالوجی۔ نکلے تھے کہ سٹیچو بنا دے وسیم اکرم کی، اور وسیم اکرم بن گیا ہالی ووڈ کا۔ بنا دی اس لوگوں نے سٹیچو سلویسٹر اسٹیلون کی، وہ بھی حیران پریشان۔ ہم تو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو کیس کرنا چاہیے پاکستان پر، کیونکہ ان کا لینا دینا کرکٹ سے نہیں ہے، وہ ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے اور ان کی بے عزتی ہوئی ہے۔ پاکستان نے سوچا کہ ہم ایک نیا سا چیز کرتے ہیں اور وائرل بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ سٹیچو صحیح طرح تھا تو اتنا وائرل نہیں ہوتا، اور پاکستانی اس لیے یہ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ان کی یہ جو ٹیلنٹ ہے کہ وائرل ہو جائے۔ یاد رہے اس سے پہلے علامہ اقبال کا بھی ایک اور اقبال بنا دیا تھا اس لوگوں نے، اور اس دفعہ وسیم اکرم کا اچار بنا دیا۔ اس سٹیچو میں صرف ایک ہی چیز اچھی لگ رہی ہے اور اوریجنل لگ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ صرف بال۔ نہ وسیم اکرم لگ رہا ہے، نہ وسیم اکرم کا ایکشن لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ کس نے بنا دیا ہے اس سٹیچو کو، لیکن جس نے بھی بنایا ہے، ہاتھ کٹوا دو بھائی صاحب، ہاتھ کٹوا دو اس بندے کی، اور کہہ دو بھائی صاحب کہ آپ لاجواب ہو، لاجواب بے مثال ہو۔ ہسٹوریکل گراؤنڈ نیاز حیدرآباد میں، پاکستان کے حیدرآباد میں، وہاں پر سٹیچو بنا دیا اور رکھا، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب سلویسٹر اسٹیلون کب سے کرکٹ کھیلنے لگا؟ یہ کون سی بے عزتی ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو دکھا رہے ہیں، یہ اوریجنلٹی بتا دیا نا، ایک ہی سٹیچو میں بتا دیا، پہلے بھی بتا دیا تھا بار بار، لیکن روزانہ پاکستان دکھاتا ہے کہ ہم کاپی اور نقلی ورژن ہے چائنا کے۔ جس طرح چائنا ٹیموں میں چیزیں بکتا ہے اور وہاں پر کوئی چیز اصلی نہیں ہوتی، اسی طرح پاکستان کی بھی وہی، پاکستان کی کوالٹی اس سے بھی نیچے۔ یہ جو اپنے آپ کو جلیل کر رہے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں، دیکھو یہ ایک، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہر ایک چیز جب آپ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اور ایسے ہی اناپ شناپ بکتے ہو، اس کا آنسر آٹومیٹکلی آپ خود ہی دیتے ہو۔ وہ کس طرح ویسا؟ اب شاہد افریدی نے بولا کہ ہم 10 سال آگے ہیں بھارت سے، ٹھیک، 10 سال۔ اس میں 2 دن ہی نہیں لگے تھے کہ وسیم اکرم کا سٹیچو باہر آ گیا، اور سب سوچنے لگے کہ بھائی صاحب ہالی ووڈ میں کب سے کرکٹ شروع؟ امریکہ تو کرکٹ ابھی گیا ہے، امریکہ میں تو کرکٹ کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اگر دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے دیسی لوگ ہیں، وہ کرکٹ سے نہ ان کا لینا دینا ہچ نہیں ہے۔ اور ان کے اوپر ایک ایسا سپر سٹار جو دنیا میں راج کر رہا ہے، سلویسٹر اسٹیلون، جس کے کہانی قصے ہم سب کو فلموں میں ہم نے دیکھا ہے، اس کی ایکٹنگ، ایکشن بڑھیا سا، ان کی بے عزتی ہوئی ہے، اور ہم اس دکھ اور درد میں سلویسٹر اسٹیلون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کی کارنامے، یہ پاکستانیوں کی ضلالت، یہ پاکستانیوں کی حقیقت، یہ پاکستانیوں کی اوقات ہے یہی۔ اچھا، ایک بات میری ذہن میں آئی، سوچو اگر وہ بندہ فرقان بٹی کا فین ہوتا اور وسیم اکرم کی بجا سلویسٹر اسٹیلون کی بجا وہاں پر فرقان بٹی کا لگاتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر اتنی واہ نہیں ہوتی، اتنا وائرل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ سلویسٹر اسٹیلون کو بھی نہ پتا چلے کہ ہم نے کس طرح انوکھا کارنامہ کیا ہے۔ یا تو وہ بندہ جو بنا رہا تھا اس کا کوئی پرابلم چل رہا ہے وسیم اکرم سے، اور یا ٹیلنٹ نہیں ہے۔ پرابلم کس طرح چل رہا ہے؟ بہت زیادہ لوگ پاکستان میں یہ بھی سوچیں گے کہ چل 99 کا بدلہ لیا گیا بھائی صاحب، 92 میں ہمارے لیے جیتتا اور 99 میں ہمارے لیے ہارا، اور سب کو پتا ہے نا فکسنگ میں بھی یہ بندہ سلطان تھا، جس طرح سوئنگ کا سلطان ہے۔
تو یہ فکسنگ کے معاملے بھی مین یہ بندہ فکس تھا، تو بدلہ لیا گیا ہے اس بندے سے یا اس بندے کو جلیل کرنے پر لگے ہے۔ یہ جب سے آسٹریلیا میں تھا، اس کا وہ وسیم اکرم خود جب بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہم کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرح ہو، آپ اس طرح ہو پاکستان میں، وہ اب سوچنے لگا، سوچ رہا ہوگا کہ بھائی صاحب کیا ضرورت تھی اس اسٹیچو کی، ہم کو کیوں اس طرح ذلیل کرنے پر تلے ہو آپ لوگ۔ وہ خود ہی حیران پریشان ہے کہ پاکستانیوں ہمیں معاف کرو، لیکن پاکستانی ہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم معاف یہ بات چھوڑو، ہم اپنی اوقات، ٹیلنٹ، ٹیکنالوجی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں منا کتنے بڑے عظیم اور مہان لوگ ہیں، کتنے بڑے عظیم اور مہان لوگ ہیں۔ یہ بار بار جو ہو رہا ہے ذلالت پاکستان کی طرف سے، یہ ساری وجہ جھوٹ کی وجہ ہے، کیونکہ یہ لوگ جب بھی جھوٹ بولتے ہیں 2 دن بعد خود ہی اس جھوٹ کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے، دنیا کی واحد قوم ہے۔ وہ جانا وہ پاکستانیوں کا مطلب مثال ایگزامپل اس طرح ہے، جب چھوٹے تھے ہم نا تو اپنی نانی کو 3 دفعہ مرواتے اسکول جانے میں، اسکول نہیں جاتے، کرکٹ کھیلتے یا چوری چپی دوستوں کے ساتھ، پھر وہاں پر ایک دن بعد جب اسکول جاتے تو کہتے کہ ہماری نانی مر گئی۔ 1 سال میں 3 نانی ہماری مرتی تھی۔ پاکستانیوں کا یہی اصلیت ہے، اسی طرح اپنی نانی کو مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا۔ ہم بھی چھوٹے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ ہم پکڑ جائیں گے اور ہمارا ٹیچر سمجھتا ہے۔ یہ پاکستانی اسی ہی الجھن میں ہے، اسی بچپنا میں ہے، اسی چھوٹوں بچوں کی طرح ہے، سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی بولے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، لیکن لوگوں کو سمجھ بھی آتا ہے اور ان کے بعد خود بھی ایک ایسا چیز کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم لاجواب ہے، ہمارا جواب ہی نہیں ہے، ہمارا ٹیلنٹ تو ٹیلنٹ ہے، ہم تو اکلوتے لوگ ہیں، ہمارا کوئی ٹکر کا نہیں آ سکتا۔ اب بلا دو اس بندے کو، اور وہاں پر جیو نیوز میں بھی یہ نیوز چل رہی ہے بھائی صاحب کہ کچھ بھی اوریجنلٹی نہیں ہے، وہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ سٹائل نہ ایکشن، بالنگ ایکشن تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن جب ہم نے اسٹیچو کو دیکھا اور اسٹیچو کو مطالعہ کیا، جیسا یہ پاکستانی کہتے ہیں، تو ہمارے مطالعہ کے بعد ہمیں لگا کہ نہیں بھائی صاحب یہ کوئی اور چیز ہے۔ بےعزتی پاکستانی ایز اے پاکستانی وسیم اکرم اس کو تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر سلویسٹر اسٹیلون کا بےعزتی ہوئی ہے۔ ہم سلویسٹر اسٹیلون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مقدمہ درج کرو، اپیل کرو پاکستان، آپ پاکستان پر کیس کرو بھائی صاحب کہ آپ کی بےعزتی ہوئی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہر وقت اگر آپ ہم پر نہ آواز کرو گے تو ہم آپ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے۔ اب بھی اٹھا رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ ہمارا ون آف دا فیوریٹ ایکٹر ان ہالی ووڈ، ان کی بےعزتی ہوئی ہے، ان کی بےعزتی ہوئی ہے ہر ایک بےعزت لوگوں کی طرف سے۔ ہٹانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، اب ہٹائے، رکھ دے، کچھ بھی کرے اس مجسمے کے ساتھ، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی ایک بار پھر وائرل ہو گئے اور پاکستانی آج سوشل میڈیا پر ایک بار پھر راج کریں گے۔ اسٹیچو تو کچھ دنوں پہلے لگا تھا، لیکن نیوز اب آ گئی، کیونکہ جس نے بنایا تھا اس نے بھی نہیں سوچا، کرکٹ بورڈ نے بھی نہیں سوچا، لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب نکلی ورژن لگا دیا، یہ کیا لگا دیا، یہ کون ہے، لوگ سوچنے لگے۔ لوگوں کو بھی نہ ٹینشن تھی کہ یہ کون تھا، کیا تھا، یہ کون تھا کیا تھا، نکلا بندہ سلویسٹر اسٹیلون۔ اب آگے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے اور کتنے کارنامے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی آپ لکھ دو اور اپنا اوپینین لکھ دو کہ یہ اسٹیچو، اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کو اندھا کیا جائے کہ تاکہ دوسرا مجسمہ نہ بنائے یا دوسرا اسٹیچو نہ بنائے۔ کیا کرے، دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا، لیکن جو بھی ہوگا پاکستان کی ذلالت ہوگی۔ ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے۔